اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستان عزیزاً خیریت سے ہوں گے۔ ایک مولوی عمر کاظمی وہ کہتا مولا علی علیہ السلام اپنے بیٹیوں کے نام ابو بکر عمر عثمان رکھے تھے، وہ خلفائے ثلاثہ کے محبت کی وجہ سے رکھے تھے۔ ہم تمام دوستان عزیزان کے ہم اس کی حقیقت آپ لوگوں کے ساتھ کھولنا چاہتے ہیں کہ ان ناموں کی کیا حقیقت ہے۔ ان کے پاس کچھ دلیل ہے مولا علی علیہ السلام ان کی محبت میں نام رکھے تھے۔ ہم آپ لوگوں کو دوستوں کو سب سے پہلے مولوی عمر کاظمی کا کلپ سناتے ہیں، جو جعلی سید ہے اس کا آپ لوگوں کو کلپ سناتا ہے، پھر آپ وہاں کے اس کا تفصیلی رد کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے مختلف ویڈیو آپ کے پاس آتے جائیں گی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آگے دوستوں سے شیئر کریں، تو ہماری اچھی لگے اس سے قبول کیا کریں، اس سے کمنٹ بھی کیا کریں، آگے دوستوں سے شیئر کیا کریں۔ میری شکل نہ دیکھو، میں مکتب اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے کلپ سنیے گا۔ اتنی اللہ امامت ہے، پھر اتنی گالی نہیں ہوئی میرے باپ علی نے اللہ پتر دیتے نا حسن حسین محسن تو بعد فاطمہ زہرا دے سال تو بعد جو آپ نے اور ازواج دنا عورتوں نے نکاح فرمائے، آپ انہوں نے اور پتر دیتے، آپ نے رکھیا ابو بکر، ایک دن رکھیا عمر، ایک دن رکھیا عثمان، ان تینوں مولا علی دے پتر تے کربلا دے شہید، ابو بکر بن علی شہید کربلا، عمر بن علی شہید کربلا، عثمان بن علی شہید۔ پتہ لگا ایک ابو بکر مدینے والا ہے، ایک ابو بکر کربلا والا ہے، ایک عمر مدینے والا ہے، ایک عمر کربلا والا ہے، ایک عثمان مدینے والا ہے، ایک عثمان کربلا والا ہے۔ اور یہ نہیں کہ اتفاقی حادثہ ہو گیا کہ مولا علی رکھیا امام حسن دے پتراں ویکھ لو کی نام نہیں، اوتھے بھی تانوں ابو بکر اور عمر ملن گے، امام حسین دے پتراں وچ بھی ابو بکر عمر ملن گے، حضرت امام صلاح الدین دے پتر دا نام بھی عمر ملے گا۔ پتہ لگیا نہیں جانتا ہم آپ کے سامنے اس کے مولا علی علیہ السلام کے پتر حوالے سب سے آپ کو تفصیلی جواب دیتے ہیں ان کو کہ مولوی عمر کاظمی جھوٹ بول رہے ہیں، سفید داری عوام کو بے وقوف بنا کے رکھا ہوا ہے۔ محترم سب سے پہلے کتاب منعقد فرمائیے ابو سلیم بن قیس الہلالی التابی الکبیر من اصحاب امیر المومنین و ایمن الحسنین و امام زین العابدین و باقر علیہ السلام توفیٰ 86 یعنی 5 اماموں کا یہ صحابی ہے۔ جز اول ہے تحقیق شیخ محمد باقر انصاری زنجانی قوانین، صفحہ نمبر 764 پر حدیث نمبر 25 کیا کہتا سمت ملا فرمائیے ثم کاتب معاویہ علی امیر المومنین علیہ السلام لا ان کان ما قلت فدعیت وتشہدت علی اصحاب حقا قد حالک ابو بکر و عمر و عثمان و جمیع المہاجرین و انصار غیرک و غیر اہل بیت شیعتک قد بلغنی ترحم علیہم فاستغفرک لہم فإنہ علی و جہین ما ہما ثلاثہ۔ 765 پر کیا کہتا اما تقیہ ان انت تبرأت منہم خفتہم ان یتفرق انک علی اہل عسکرک الذین تقاتلینی بہم فإن الذین عدیت باطل و کاذب فقد بلغنی وجعینی بذالک بعضا تشرک بہ من خاصتک بأنک تقول لشیعتک الضلالۃ و بدعیتک باطن السوء قد سمعت الثلاثہ بین ابو بکر عمر عثمان اذا سمعتم ترحم ان آدم من ائمۃ الضلالۃ فإنہ بذالک بنی ودلیل صدق تؤنی بقروغ علی انا قد رأینا بعینا فلا نتعاج نصر ذلك غیرنا رأیتہ عملت امرت فاطمہ الحمار اخذ بجدی بیک حسن و حسین وإذا بأبو بکر فلم تدعو آدم اہل بدر و اہل سبق لا دعاتهم فاستسقهم علیہ فلما تجدوا منہ انسان غیر اربع سلمان و ابو ذر و مقداد زبیر لعمری۔ سامع وطن اس کا ترجمہ سنیے۔ ترجمہ اردو کتاب سے پیش کیا جاتا ہے۔ سامع وطن کتاب میں فرمائیے کتاب اسلام قیس ہلالی
تحفہ 70 ہجری مولانا تجمع مولانا ملک محمد شریف صاحب بکو کہتے ہیں پھر مابین حضرت علم خط کا علی اگر آپ وہ بات جو آپ نے بیان منجد کا وقت جس پر اپنے سب گوئی دی ہے دوست سے آپ کے سوا آپ کے البیت شیعوں کے سوا ابو بکر عمر عثمان تمام حاجی انسان ہلاک ہو گئے، مجھے معلوم ہے ان پر آپ رحم اور استغفار کی دعا کرتے ہیں۔ اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ان پر آپ رحم اور استغفار کی دعا کرتے ہیں، اس کی 2 صورتیں، تیسری صورت ہو نہیں سکتی ہے، یا تو آپ تکیہ کا طور پر ایسا کرتے ہیں۔ اگر آپ ان حضرات کو کھلے عام بیزاری ظاہر کریں تو آپ کو اپنے لشکر میں پربندگی کا خوف ہے جن کے ذریعے آپ مجھ سے لڑنا چاہتے ہیں، یعنی مولا امیر المومنین کو اپنا لشکر، کیونکہ مولا امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ ماننے والے لوگ تھے، عمری عثمانی لوگ امیر المومنین میں موجود تھے، امیر المومنین کی خلیفہ بلا فاصل ماننے والے قلیل لوگ تھے، اس لیے مولا علی علیہ السلام کھول کے ابو بکر عمر عثمان پر لعنت نہیں کر سکتے تھے۔ اگر آپ اپنے باطل دعویٰ میں جھوٹے ہیں، جیسا کہ مجھے موت آدمی سے معلوم ہے، آپ اپنے شیعوں اور خاص رازداروں کو میرے راز بتاتے ہیں۔ مجھے ایک معتبر آدمی نے کہا ہے جس سے آپ مراد حضرت ابو بکر حضرت عمر عثمان آپ اپنے سب سے اگر تم مجھے گمراہ کرنے والے احمد پر رحم کرتے ہوئے رحم کی دعا کرتے ہوئے دیکھو تو اس سے مراد میری اولاد ہوتی ہے، یہ ایک دلیل ہے۔ دوسری روایت وہ آدمی جس نے میرے پاس یہ بات بیان کیا اس کو سچ ہونے کی ایک دلیل ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمیں کسی لوگ اور سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو جب حضرت ابوبکر بیعت کی گئی تو آپ اپنی زوجہ حضرت فاطمہ کو سوار کر کے اصحاب رسول پر گھرے گئے تھے، اپنے دونوں بیٹے حسن اور حسین کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا، آپ نے اصحاب بدر سابقین کا کسی گھر نہ چھوڑا، اپنی نصرت کی طرف سب کو دعوت دی، حضرت ابوبکر بیعت کے خلاف ان سے امداد مانگے، 4 آدمیوں کی سوائے آپ کو کوئی انسان امداد کے لیے نہ ملا، وہ 4 یہ ہیں سلمان، ابو ذر، مقداد، زبیر۔ امیر المومنین یعنی ان کو خلیفہ پر حق نہ تھے، جب یہ امیر المومنین اپنے ترہم بچے اگر کسی کی برے کرتے ہیں لوگوں کہتے ہیں کہ میں اپنے ابو بکر عمر عثمان اپنے بیٹوں کو ہوں، ان سے مراد یہ اصل خلفاء ثلاثہ ہوتی ہے۔ رحم بیچتے تھے، اپنے صحابہ کو بتاتے تھے میں اپنے بیٹوں کو رحمت بیچتا ہوں، یہ تکیہ پر مولا امیر المومنین سے کیا کرتے تھے سمجھتا ہوں۔ یہ دوسری دلیل یہ کام شیعوں کی جان بچانے کے لیے کیا تاکہ شیعہ اپنے امی کے اقتدار میں اپنے بچوں کے نام دشمن اہل بیت کے نام پر رکھیں۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں امی کے صحاب میں ہمیں عمر بن یزید الصفری، عمر بن حزینہ، عمر بن بشب حبلی، عمر بن زیاد، یزید بن عمر بن طلحہ، یزید بن عبد الملک، یزید بن حاتم، شمر بن زیاد وغیرہ جس نام دیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے کئی نام ائمہ صاحب علیہ قابل توجہ بات یہ ہے، شیعہ روایت میں ایک روایت ہے، سامع محترم کتاب میں علامہ فرمائیے بہار النوار، الجامع در الاخبار والائمہ طاہر، تلیف العلم، العلامہ، الحجت، فخر الفہامہ، المولا شیخ محمد باقر المجلسی کو درسرا، الجزء التاسع الاربعون، یہ 49ویں جلد، عشر دار الحیات راس عربی بیروت لبنان، صفحہ نمبر 52۔ خارجۃ الرضا اور امراتی حبلی فقلت له ان کا خلافت اہلی الحمد فداؤ ججا ذکر فقالا و ذکر فسمع عمر فقلت و ایتا ان اسمع علی امرت اہل بقالا ثم عمر فرائت الکوفہ قد والد ابن ابی اسمی علی فمست عمر فقالا حیرانی لتصدق باتہ بشین مکان جو حکم اندہ فلمت ان کان نزع علی من نفسی۔ وہ بیان کرتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی طرف جانے کے لیے سفر کا آغاز کیا، وہ میری بیوی حاملہ تھی، میں نے یہ بات امام علیہ السلام کی خدمت میں بیان کی، آج کہ میں نے خدا سے جب مجھے بیٹا عطا فرمائے تو امام علیہ السلام مجھ سے فرمایا اس کا نام عمر رکھو۔ اس پر میں نے امام سے کہا میں نے ارادہ کہ اس کا نام عمر رکھوں، اگر گھر والوں کو میں نے یہی حکم دیا ہے۔ امام نے دوبارہ فرمایا اس کا نام عمر رکھو۔ آج میں واپس کوفہ پہنچا، میرا بیٹا دنیا میں آ چکا تھا، اس کا نام علی رکھا جا چکا تھا، لیکن میں نے اس کا نام عمر رکھا۔ اس پر میرے ہمسائے نے مجھ سے کہا اس کے بعد ہم تیرے بارے میں جو بھی سنے ہوئے اس پر یقین نہیں کریں گے، اس کو سن کر
یہ سن کر میں نے سوچا امام رضا علیہ السلام مجھ سے کئی گنا زیادہ بابصیرت ہیں. یعنی امام رضا علیہ السلام اپنے شیعوں کے یعنی کوفہ میں سنی ناسبی رہتے تھے. علی نام ہوتا تھا، یہ ان کے ساتھ ظلم ہوتا، ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے. اس لیے امام رضا علیہ السلام نے حکم دیا اپنے بیٹے نام عمر رکھو. اس طرح تکیہ کے نام مبنی رکھے گئے ہیں. اگر عمر نام اس طرح کر رہی آج انشاءاللہ ہماری ویڈیو سلسلہ وار آگے آپ کی خدمت میں آتی رہے گی، ٹینشن نہیں لیں. اگر ان سے محبت کی دلی تھی. مولا علی علیہ السلام صحیح مسلم ہے، مابوقت شرناوی مولانا وید زمان کا ترجمہ میں اس نے ابو بکر کاظم خان خاطر کبھی نہ کہتے. یہ محبت کی دلیل ہوتی. ناظرین مولا امیر المومنین سے محبت نہیں کرتے تھے. ان لوگوں نے البیت علیہ السلام کو رویا. یہ کربلا کن کے لوگوں کی وجہ سے پیش آئی؟ یہ ابو بکر عمر عثمان کی وجہ سے البیت علیہ السلام کو یہ دن دیکھنے پڑے. مگر کاظمی صاحب یہ جھوٹ نہ بولا کریں. آپ کا کام نہیں شیعوں کے خلاف جھوٹ بولنے کے لیے. آپ یہ کام نہیں ہے. آپ وہ داتا کی گھوڑی والے انتر منتر شنتر پڑھا کریں. شیعوں کے خلاف اہل بیت کے خلاف بولنے کے آپ کو جرأت نہیں ہے. ان کے ماننے والے مدافع موجود ہیں. تمام دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.